اسلام کے نہایت اہم اور بنیادی رکن کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، اسلام کو سب نے قبول کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو زبان سے اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ یا شہادتین کا اقرار کر لینا، یہ اسلام کے لیے کافی ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد اس کی تصدیق دل کا کرنا، دل اس کی تصدیق کرے تو ایمان کا ایک درجہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک درجہ ہے کہ جس کے بغیر اسلام اور کلمہ اور دین مکمل نہیں ہے، وہ درجہ ہے عمل کا۔ یعنی آپ نے جو اسلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہے جب تک آپ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جو آپ کے اوپر حقوق و فرائض لازم کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا، تو پہلا جواب جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازوں کو نہیں تھے پڑھتے، ہم نے نماز کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک دن میں 2 نمازیں پڑھ لے، ایک بندہ ایک دن میں 3 نمازیں پڑھ لے، 4 پڑھ لے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن جو پہلا سوال انسان سے ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا سوال نماز کا ہوگا، جس کا یہ سوال درست ہو گیا باقی معاملات درست ہو گئے، جو اسی میں فیل ہو گیا وہ آگے چلے گا ہی نہیں، آگے چلے گا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نماز 5 وقت کا ادا کرنا یہ انسان کے نامہ اعمال کو قائم کرنے کے لیے لازم ہے۔ انسان نیکیوں کے اعمال کرتا ہے لیکن اس وقت تک کسی نیکی کو تولا ہی نہیں جانا جب تک اس کی نماز درست نہیں ہونی۔ ایک انسان اگر عقیدے کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بھی اسلام مکمل ہے، نماز پڑھے بغیر بھی اسلام مکمل ہے، تو میرے بھائیوں یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ، اجماع محدثین، اجماع تابعین ہے کہ اگر زمین کے اوپر کوئی کلمہ گو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بھی اسلام مکمل ہے اور نماز نہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اجماع صحابہ، اجماع امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے اس بات کا نچوڑ اور اخذ کیا گیا ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ جو چیز اسلام کے اندر ہے گنجائش اس میں آزادی ہے، آسانی ہے، جس میں گنجائش نہیں مولوی اپنی طرف سے گنجائش دے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب آپ نے خلافت سنبھالی تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، ابھی اسلام تازہ تازہ ہے، اور وہ کس عمل کے بارے میں تھا؟ زکوٰۃ کے منکروں کے والے سے۔ جو عقیدہ رکھے کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، 4 پڑھنے سے بھی اسلام کو فرق نہیں پڑتا، 3 سے بھی اسلام کو فرق نہیں پڑتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ ہاں، جس بندے کا عقیدہ ہے کہ 5 اسلام میں فرض ہیں، پڑھتا 3 ہے، پڑھتا 4 ہے، پڑھتا 5 ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اس بندے کے بارے میں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو علماء کی آراء مل جائے گی، لیکن کوئی ایک رائے اس بارے میں آپ کو نہیں ملے گی کہ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے 4 نمازیں پڑھنے سے اسلام قائم رہتا ہے، 3 نمازیں پڑھنے سے اسلام قائم رہتا ہے۔ کوئی ایک محدث، کوئی ایک عالم، کوئی ایک مفتی، صحابی، تابعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایک کا بھی فتویٰ موجود نہیں ہے اس کا اسلام مکمل رہتا ہے۔ وجہ دلیل آپ سنیں گے سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ زکوٰۃ نہ بھی دیں تو اسلام مکمل ہے، ان کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا۔ ان کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد۔ ان کے خلاف تلواروں کو نکالا تھا۔
اور کیا کہا تھا؟ یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ کو لائٹ لے اور لائٹ سمجھے کہ اس کے بغیر بھی اسلام مکمل ہے، تو اجماع صحابہ اور حضرت ابو بکر کے نزدیک وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھا کے اس سے جہاد کیا جائے گا۔ تو جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز کے بغیر بھی اسلام مکمل ہے، نماز پہلے آتی ہے کہ زکوٰۃ؟ نماز پہلے آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی حساس لا دینا لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نمازیں 5 نہیں ہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جس کی 5 نمازیں مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں کبھی بھی ایک آیت آپ کو یہ نہیں نظر آئے گی نماز پڑھو، ہمیشہ کیا آئے گا؟ قائم کرو، قائم کرو، مستقل پڑھو، 5 پڑھنی ہیں، 5 لازم ہیں، 5 ضروری ہیں، 5 کے بغیر دین کامل مکمل نہیں ہے۔ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد نمازوں کو قائم کر لیں اور زکاتیں دینا شروع کریں، پھر تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر نماز قائم کر لیں تو تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اور اگر نماز قائم کر لیں فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کے خلاف جہاد کو ترک کر دو، پھر ان کے خلاف تلواریں نہ اٹھاؤ۔ گویا اسلام کی بنیادی شرط ہی نماز ہے۔ 27 روزے گزر گئے، 27واں روزہ شروع ہو جانا، 27ویں رات ہے۔ انسان ہر نیکی کا عمل کرتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر 5 نمازیں نہیں پڑھی تو نامہ اعمال میں نہیں تلنا، کچھ بھی نہیں تلنا، میزان ہی قائم نہیں ہونا، میزان ہی قائم نہیں ہونا۔ میزان اس کا قائم ہونا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر 5 نمازوں کو قائم کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث سے، قرآن پاک سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو۔ بندے کے اسلام میں اور کفر میں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا، اسلام اور کفر میں حد فاصل کیا ہے؟ نماز۔ جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کے، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اس نے، یہ ساری احادیث ہیں، یہ صرف آپ کے سامنے تیزی سے رکھ رہا ہوں، یہ ساری احادیث ہیں، رسول اللہ کے اقوال ہیں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی گویا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اس نے اللہ کی شریعت کا انکار۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کر دی ہیں، ہاں نماز کی اہمیت بھی ہے، نماز کے اجر و ثواب بھی ہیں، نماز کے مناقب بھی ہیں، نماز کے فضائل بھی ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکامات کہاں سے اترے؟ آسمان سے۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی، رسول اللہ کو آسمان پہ طلب کر لیا گیا، رسول اللہ کو آسمان پہ بلا لیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ جو جتنے نماز دین کا ستون ہے، یہ جو ستون ہوتا ہے، ستون پلر، اگر نکال دیا جائے عمارت قائم رہتی ہے؟ اگر عمارت ہی قائم نہیں رہتی تو آپ کو یہ کسی نے شیطانی وسوسہ ڈالا ہوا کہ 4 پڑھنے سے بھی میں مسلمان باقی رہ جاؤں گا۔ ہمارے اوپر تو علماء کے اوپر یا مولویوں کے اوپر الزام لگانا آسان ہے، یہ جی بڑے سخت فتوے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اصحاب رسول کا فتویٰ ہے کہ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ اور جتنی تعذیبیں ہیں، جتنی وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے، معراج کی رات میں رسول اللہ گئے تھے اور آپ کو مختلف منظر دکھائے گئے۔ ایک منظر یہ بھی تھا، ایک آدمی کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو نماز کے وقت اٹھتا نہیں تھا، بار بار کچلا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ موضوع بڑا طویل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان میں 20 دن میں نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور مرد کے اوپر نماز با جماعت مسجد میں فرض ہونے کے اوپر لیکچر دیے ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ آج اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے
اور اگر جو تفصیل سے سننا چاہتا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے ان 20 لیکچرز کو سن سکتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نماز ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل کے اوپر فرض ہے، اور اس کی ابتدا دیگر جتنے بھی آپ اعمال دیکھیں ذرا غور کریں، سارے کے سارے ان کی لائبلٹی یا ان کا فرض ہونا انسان کی بلوغت کے بعد ہے۔ فرض یہ بھی بلوغت کے بعد ہے، لیکن واحد ایسا عمل ہے جو بلوغت سے پہلے بھی اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نہ کرے اس کو مارنا ہے۔ اب 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے؟ نہیں، سب کو پتا ہے نا، بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، تو پھر 10 سال کے بچے کو مارنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو بیچ میں 1 2 3 سال کا وقفہ ہے، اس میں اس کی عادت پختہ ہو جائے۔ پختہ کریں گے، اور اس پختہ کرنے کے لیے مار کی ڈانٹ کی اسلام میں بتائیے کہاں پہ اور کس عمل کے ساتھ رسول اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے تادیباً مار پیٹ کے بھی نماز میں ساتھ لے کے جاؤ۔ 10 سال کے اوپر تو فرض نہیں ہے۔ گویا یہ انتہائی اہم فریضہ ہے کہ جس کی عادت بچپن ہی سے انسان کو ڈالنی ہے، اور اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، اول ہر عبادت عادت ہی بنا کے بچوں کو سکھانی چاہیے، بعد میں وہ عبادت ہو جاتی ہے، خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد اپنا یہ ویژن نظریہ کلیئر کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اصحاب رسول کے فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا، اور اسلام اور کفر میں فرق ہی نماز کا ہے، اور اسلام کے اندر جس نے نماز نہ پڑھی اس کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہہ دیا وہ مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ گویا بے نمازی ہونا بہت بڑا وبال ہے، اتنا اہم مسئلہ، اتنی اہمیت والا مسئلہ، اور اگر امت اس سے ہی غافل ہے تو بتائیے دیگر اعمال اور دیگر نیکیاں کا بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا نامہ اعمال تلنا ہی نہیں ہے، وہ ہزاروں تسبیحات پڑھ لے، وہ سینکڑوں قرآن پڑھ لے، کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال ہی تلنا ہی نہیں، قائم ہی نہیں ہونا۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی انسان کمزور ثابت ہو گیا، نامہ اعمال میزان قائم نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے عقیدے کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس چیز کا عقیدہ راسخ کر لیجئے۔ ہاں، اس نماز کے پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہیں یا فضائل ہیں وہ ایک الگ باب ہے کہ نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو اس کی اہمیت کا ادراک تب ہوگا، اس کی اہمیت کا ادراک تب ہوگا اگر آپ رسول اللہ کے فرامین کو غور سے پڑھیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور سب نے فوت ہو جانا، کہنے والے نے بھی، آپ نے بھی، سب نے چلے جانا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دل دہلانے والی، سب نے مرنا ہے، اور سب نے ایک دن اجتماع عظیم میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن کی حدت، شدت، گرمی، ہر چیز آپ جانتے ہیں، اور اس دن کے اوپر زبانوں پہ مہر ہونی ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی۔ انبیاء خوف سے کپ کپا رہے ہوں گے، انبیاء تو انسان کی کیا حیثیت ہے اور وقت ہے امتیوں کی، اس دن انسان نے بولنا نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز نہیں ہے، ابھی نماز کا دباچہ اور تمہید ہے، میں کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ وہاں پہ بولنے کی اجازت ہوگی کہ ایک بندہ کہے گا اے اللہ کے رسول میں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، میں بھی آپ کا امتی ہوں، کہہ سکے گا؟ خاموش، شٹ اپ کال ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر خاموش، اور کوئی ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہے گا فلاں فلاں، حتیٰ کہ رسول اللہ کو اجازت ملے گی کلام کرنے کی سب سے پہلے۔ کیا کوئی بندہ یہ کہے گا میں اللہ کے رسول میں آپ کی امت ہوں تو مجھے بھی اپنی امت میں شامل کر لیجئے؟ نہیں، حدیث پورا جائزہ لیں، آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی، بڑی آسان ہے، آسان بات ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، کس چیز سے؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنی امت کو ان وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ جس کے چمک نہیں رہے ہوں گے وہ امت میں شمار ہوگا؟ کتنی عام فہم بات ہے۔ ایک بندہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، لاکھ نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پوری نہیں ہیں، اس کے وضو کے اعضاء چمک نہیں رہے، وہ جتنا مرضی شور کرے مجھے امت محمدیہ میں شامل کر لو، اس کو شامل کیا جائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو یہ کہا، صحابہ نے پوچھا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا کالے گھوڑے ہوں، مثال دینے کے لیے سفید گھوڑے ہوں، کالے گھوڑے ہوں، ان کے ماتھوں کے اوپر سفید نشان ہوں، ان کی ٹانگوں کے اوپر سفید نشان ہوں، تو تم وہ گھوڑے پہچان لو گے؟ جی ہاں پہچان لوں گا۔ صحابہ نے کہا جی ہاں پہچان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میرے امتی اٹھیں گے اس طریق اور اندھیرے دن کے اندر، ان کے سارے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لوں گا یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اب بتائیے یہ وضو نماز کا دباچہ ہے، ابتدا ہے، تمہید ہے، صرف وضو کے جو فضائل ہیں اس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں۔ مختصر کرتا ہوں ایک حدیث، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہاں 4 احادیث کا اگر مفہوم آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں ابھی پڑھی، نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے، نماز نہیں پڑھی صرف نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا مفہوم یہ ہے جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف، جڑ گئے، کلی کی زبان کی جتنی خیانتیں، جھوٹ، غیبت، گالی، بدہدی، کسی کے اوپر لان تان کرنا، سارے گناہ معاف، ناک میں پانی ڈالا معاف، چہرے کو دھویا سارے گناہ جڑ گئے، یہاں تک کہ بندہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے پاؤں دھو چکا ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی تو وضو کیا تو سارے گناہ معاف ہو گیا، تو نماز کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر آپ وضو کر کے سوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، وضو کر کے آپ سوئیں، آپ ہیں وضو کر کے، آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ پوری کی پوری رات بسر کرتا ہے، جب بندہ کروٹ لیتا ہے نیند کے اندر تو وہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے اوپر رحم فرما۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ وضو کے عالم میں اللہ سویا ہے، یہ وضو کے عالم میں سویا ہے، اللہ یہ وضو کے عالم میں سویا ہے، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، فرشتے کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، اور قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ تو کیا دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے، شبہ ہے؟ یہ صرف نماز کے پڑھے بغیر کی نیت ہے وضو کی، کہ رات سونے سے پہلے، اور اس کی حدیث لمبی چوڑی ہے، پھر اچانک آنکھ کھل گئی، وضو کر کے سویا، جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ نماز کا دباچہ اتنا محترم ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا اہم ہے، تو بتائیے نماز کتنی اہم ہوگی اگر نماز کا دباچہ، نماز کی تمہید ایسی ہے کہ صرف وضو کرنے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ایک بھی ضعیف نہیں، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہوگا یہ بھی سن لیجئے۔ من خرج من بیتہ متطہرا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، یہ اہمیت گھر سے وضو کرنے کی ہے۔ اور میری بہنیں بیٹیاں، ان تمام فضائل و مناقب میں گھر بیٹھے شامل ہیں۔ اللہ کی کتنی عطا ہے۔ مرد کے اوپر یہ ہے کہ جو گھر سے نکلے وضو کر کے کس چیز کی طرف؟ نماز با جماعت کو ادا کرنے کی طرف نکلا۔ من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا وضو کر کے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم الی صلاۃ مکتوبۃ، ان کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے۔ کس طرف نکلا؟ نماز با جماعت کو ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر اس حاجی کی طرح ہے جس نے احرام پہن کے لبیک کہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے نا کہ اس کا اجر حج کے برابر ہے تو بات تب بھی مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ اب ذرا ذہن میں لائیں، حاجی احرام پہننے سے پہلے کس سٹرگل اور محنت سے گزرتا ہے؟ پیسہ جمع کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
کس مرحلے کے بعد پہنچ کے اس کی وہ سٹیج آتی ہے، وہ احرام پہنے ٹکٹیں بک کراتا ہے، ہوٹل بک کراتا ہے، مکتب بک کراتا ہے، وہ سٹیج، یہ سارے کے سارے نیکیوں کے اعمال جمع ہو جائیں، پھر حاجی احرام پہنتا ہے، اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے والے کو اس حاجی جتنا اجر و ثواب صرف وضو کر کے نکلنے پہ مل جاتا ہے۔ اب مجھے ایک بات آپ نے ایمانداری سے بتانی ہے کہ اگر گھر سے نکلنے کا اجر و ثواب ایک حاجی کے احرام پہننے والے حاجی کے حج کے برابر ہے تو نماز ادا کرنے کا کتنا ہوگا؟ اس کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ صرف نکلنے کا یہ اجر ہے، صرف نکلنے کا یہ اجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو، اس کی جو عربی عبارتیں یا اس کی ڈیٹیل پہلے بھی آپ کو کہا، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر لیکچرز پڑھیں ہیں، لیکن میں بات تیزی سے صرف اشارے کر کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جو بندہ گھر سے نکلا، صرف نکلا ہے وضو کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تشبیک نہ کرے، تشبیک انگلیوں میں انگلیاں مت ڈالے۔ گھر سے وضو کر کے نکلے تو وہ انگلیوں میں انگلیاں مت ڈالے۔ اللہ کے رسول کیوں؟ کیونکہ جو ہی وہ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حالت نماز میں لکھ لیا ہے، وہ لغو حرکتیں نہ کرے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجد آنے تک موبائل کھولا ہوا ہے، موبائل کو کھول کر فیس بک کے پیجز دیکھ کر غیر محرم کی تصویریں دیکھنا، کیا یہ تشبیک سے چھوٹا جرم ہے کہ بڑا جرم ہے؟ تشبیک کیا ہے؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال لینا۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ کے دل میں وہ احساسات ہونے چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کے دربار میں جا رہا ہوں، اس کی مسجد میں جا رہا ہوں، اس کی میزبانی ابھی میری ہونے والی ہے۔ بندہ مومن سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے، زمین پہ کرتا ہے، زمین پہ کرتے ہیں نا، وہ سجدہ جو بندہ مومن زمین پہ کر رہا ہوتا ہے، ناک ماتھا زمین پہ رگڑ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بلند کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے لیکن اس کا سر اللہ کے قدموں کے اوپر آ جاتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی معراج ہو سکتی ہے بندہ مومن کی؟ کوئی معراج ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نکلے تو تشبیک مت کرے، تشبیک معمولی حرکت ہے، وہ حالت نماز میں ہے۔ اور کیا یہ صرف نکلتے وقت حالت نماز میں ہے؟ نہیں، حدیث دوسری بھی موجود ہے کہ گھر پہنچتے تک بھی تشبیک نہ کرے، کیونکہ گھر پہنچنے تک بھی وہ حالت نماز میں ہے۔ اور اس کی تائید دیگر حدیث کرتی ہیں کہ مسجد کے اندر جب بندہ نماز کے بعد بیٹھتا ہے تو بھی وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور پہلی حدیث یہ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ مسجد میں نماز کے لیے آ جاتا ہے اور وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ حالت نماز ہی میں ہے، آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اس بندے کے لیے اور اس کے سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی بندے نے نماز شروع نہیں کی، اور یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اس بندے کی مغفرت فرما۔ یہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، جب نماز پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب نماز پڑھ لے گا یا نماز کو ادا کر لے گا، حقیقت میں نماز کو ادا کرنے کی کوئی فضیلت، یہ نماز کے دیباچے، نماز کے مقدمے، نماز کے بعد کی فضائل تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن اکیلی نماز ادا کرنے کا جو روز ثواب جو ہے اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایک رات سویا، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، رب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رب کی زیارت کی ہے لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ معراج کے اندر زیارت نہیں ہوئی، خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ زیارت نہیں ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی نصوص سے ثابت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانوں کو ایسی آنکھیں فراہم کر دے گا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایک رات خواب دیکھی اور میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت پایا اور میں نے رب کا دیدار کیا، تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ یہ جو مقرب ملائکہ، عظیم الشان ملائکہ اور فرشتے کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر مجھے شرح صدر ہو گیا، تو میں نے اللہ کو کہا جی ہاں مجھے علم ہے فرشتے کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ فرشتے کفارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور کفارات کیا ہیں؟ کفارات کیا ہیں؟ المشی علی الاقدام الی جماعات، انسان کا چلنا اپنے قدموں کے اوپر نماز باجماعت کے لیے، جو بندہ گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے اللہ کے برگزیدہ فرشتے اور پیغمبر آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں والے ملائکہ، اللہ کے برگزیدہ مقرب ملائکہ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے لکھنا ہے، اس بندے کا اجر میں نے لکھنا ہے۔ کس بندے کا؟ جو چل کے آ رہا ہے۔ ایک وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ایسے عالم میں وضو کرتا ہے جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، اس کے بارے میں بھی فرشتہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات والمکسو، اور مسجدوں میں ٹھہرنے والے نماز کا انتظار کرنے کے لیے بھی اس حدیث کی تشریح میں شامل ہیں، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے بھی اس حدیث میں شامل ہیں۔ اور اس کے لیے ایک الگ حدیث بھی موجود ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ نماز سے قبل کا مفہوم ہے، اس کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑے ہیں، اس کا اجر میں نے تحریر کرنا ہے۔ اور جو نماز ختم ہونے کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، فذالکم الرباط، تو رسول اللہ نے کہا یہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے آنا جہاد فی سبیل اللہ جیسا ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اور ہر بندہ مومن جب بھی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہر آنے پر 2 محلات آسمان پہ تعمیر کیے جاتے ہیں، ہر آنے پر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جس نے آنا اس نے جانا بھی ہے، تو ایک آنے پر اور ایک جانے پر۔ اسی طرح جو بندہ مسجد آتا ہے اس نے واپس تو جانا نا، 2 محلات تعمیر ہوتے ہیں۔ اور بعد محدثین نے پیش کے اعراب کے فرق کے ساتھ یہ کہا کہ اس کے لیے 2 میزبانیاں بھی تیار ہوتی ہیں۔ ایک نماز کے لیے جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک دن میں 5 نمازوں کے لیے بندہ نکلتا ہے، تو ایک دن میں 10 محلات اور 10 میزبانیاں آسمان پر تیار ہوتی ہیں، 10 میزبانیاں۔ اور اس میزبانی میں سے ایک میزبانی کی اگر آپ ہلکی سی جھلک دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنتی کی جو میزبانی ہوگی، زمرد کا ایک محل ہوگا، یاقوت کے کمرے ہوں گے، اور بعض روایات میں یاقوت کا محل ہوگا اور زمرد کے کمرے ہوں گے۔ ہر کمرے اور ہر محل کے اندر پھر 70 کمرے ہوں گے، پھر ان 70 کمروں کے اندر 70 دسترخوان بچھے ہوں گے، یعنی جنتی کا ڈرائنگ روم ہے 70 کمروں میں مشتمل، اور ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان بچھے ہیں، اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے پڑے ہیں، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہیں، اور یہ جنتی کی ایک وقت کی رب میزبانی کرے گا۔ یہ میزبانی ایک نماز پڑھنے سے 2 مرتبہ کی قائم ہو جاتی ہے آسمان کے اوپر، اور 2 مرتبہ کے محل تعمیر ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے ایک دن میں 10 محل، ایک ماہ میں 300 محل، 300 میزبانیاں جنت میں تیار پڑی ہیں، اگر وہ مر جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا؟ محل تو جنت میں بن رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ جتنے بھی وظائف اور اذکار ہیں جنت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جنت میں محل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جنت میں محل، یہ اتنے محلات جو بندے کے قائم ہو جاتے ہیں، جس بندے کے ہزاروں محل جنت میں قائم ہیں، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن یہ محل قائم اور باقی تب رہیں گے اگر آپ نماز پڑھتے ہوں گے۔
नमाज के बगैर जो बंदा तस्बीह पढ़े, तहलील करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और समझे कि मेरा जन्नत में महल बन रहा है, ये अकीदा जहन से आज निकाल देना है। नमाज के बगैर कोई अमल नेकी का काबिल कबूल है ही नहीं अल्लाह के यहाँ। नमाज इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। हाँ, जो पढ़ता है उसके लिए अजर सवाब इस कदर ज्यादा है, इस कदर फजाइल है कि ये तवील मौजू है, लेकिन बाद उनमें से आपके सामने रख रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बाजमात नमाज के लिए आता है और पहली सफ में आके खड़ा हो जाता है, ये जो पहली सफ है मस्जिद की, ये जो पहली सफ है मस्जिद की, ये अल्लाह के यहाँ फरिश्तों की सफ जैसी है। पहली सफ में खड़े होने वाली जो खुशकिस्मत लोग हैं, जो पहली सफ में खड़े होते हैं, ये सफ फरिश्तों के सफ के बराबर है। और इसी पर बस नहीं है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी पहली सफ वालों के ऊपर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह दुरूद भेजता है, अल्लाह दुरूद भेजता है। अल्लाह बताइए, अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है? बरकत के लिए, फरिश्तों के हमरा उनका तज़किरा करना। अल्लाह का दुरूद भेजना ये है। मेरा आपका दुरूद भेजना तो अल्लाह से दुआ करना है ना कि अल्लाह इनके दर्जात बढ़ा बुलंद कर, लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह दुरूद भेजे तो अल्लाह ने तो खुद बुलंद करने हैं। उसका मतलब ये होता है अल्लाह उस बंदे के ऊपर खैर व बरकतों का नज़ूल फरमाता है, उसके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाता है, उसका जिक्र अपने फरिश्तों के मजलिसों में करता है। यानी वो बंदा अल्लाह की रहमत की आगोश में आ जाता है जिसके ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो सहाबा जो है, जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बात सुनते थे तो फिर सवालात भी किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल, और पूछना जहां पे सवाल बनता था सहाबा पूछ लेते थे कि एक बंदा अकामत से पहले मस्जिद में आया अकामत से पहले, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, अदान के बाद आ गया है, लेकिन बंदों की तादाद इतनी ज्यादा है पहली साफ में पूरे ही नहीं आ सकते, तो क्या वो इस अजर सवाब से महरूम रह जाएंगे? अल्लाह के रसूल, मतलब कि इकामत तकबीर ऊला से पहले, तकबीर तहरीमा से पहले पहले जो बंदे आगे अल्लाह के रसूल दूसरी साफ के अंदर खड़े हो गए, उनका क्या बनेगा? पहली साफ के ऊपर तो आपने फरमा दिया पहली साफ फरिश्तों जैसी है, उनके ऊपर अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो अल्लाह के रसूल दूसरी साफ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िस सानी, दूसरी सफ के ऊपर भी अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। फिर सहाबा के दिमाग में ख्याल तो आ सकता था कि अगर दो सफों से ज्यादा नमाजी हों तो याद रखिए, अकामत से पहले पहले जितनी भी सफ़े हों, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, अकामत से पहले पहले, अकामत तकबीर तहरीमा से पहले पहले, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़ूफ़िल उव्वल, उन सारी की सारी सफों के ऊपर अल्लाह भी और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। आज के बाद आने की कोशिश करें, अकामत से पहले पहले मस्जिद में आ जाएं, अल्लाह का दुरूद पा लें, फरिश्तों का दुरूद पा लें, और चंद बातें तो नमाज की इतने अजर व सवाब हैं कि नमाज के अंदर किए गए बाद अमाल की फजीलत सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जो बंदा, हदीस सही है, जो बंदा इमाम की वलद्दालीन के बाद आमीन कहता है, सही हदीस है, इमाम ने वलद्दालीन कहा और आपने क्या कहा? आमीन। अगर उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुवाफकत कर जाए, यहां से यह बात साबित होती है जब भी जमात हो रही होती है फरिश्ते भी नमाज पढ़ रहे होते हैं पीछे और वो भी आमीन कहते हैं, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया। ये नमाज के अंदर एक जुज, एक लफ्ज का अजर व सवाब है। आपने आमीन कहा तो आपके सारे गुनाह माफ हो गए। अब ये जो फरिश्तों के साथ मुवाफकत की बात है, इसका क्या ट्रांसलेशन है? इसकी ट्रांसलेशन ये है कि जब आप नमाज पढ़े तो जब भी वलद्दालीन इमाम कहे आपने आमीन कहना है, क्योंकि आमीन कहना यहूदियों को चिड़चिड़ाता है, और रसूलुल्लाह के दौर में इतनी ऊंची होती थी कि मस्जिद नबी की छतें कांप उठती थी। आपने आमीन कहना है, जिसने आमीन कह दिया, बाद लोग खामोश रहते, पूरी पूरी नमाज पढ़े हैं आमीन कहते हुए खामोश हैं। आमीन अगर आपने कह दिया, सिर्फ कह दिया, तो मुहद्दिसीन ने लिखा इसका मतलब है
کہ یہ ضروری نہیں کہ جس لمحے میں آپ نے کہا اس لمحے میں فرشتے نے کہا. فرشتے کی تو آپ سنتے نہیں، تو موافقت کیسے ہوگی؟ موافقت کی مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے ہی امام والضالین کہے آپ آمین کہیں تو آپ کی فرشتوں سے موافقت ہو گئی اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے صرف آمین کہنے سے. یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اور بعد میں صف، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتا ہے. ملانا بعض لوگ اس سے بھی چڑھ جاتے ہیں. ہاں جو بندہ نہ ملانا چاہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، لیکن اگر آپ ملائیں گے، وقفوں کو پورا کریں گے تو آپ اس حدیث کے مصداق ہوں گے. کوشش کر لیجئے، دوسرا ملائے نہ ملائے، آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجنا شروع کر دیں گے. آپ نے کوشش تو کی، بات ختم. یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہی چڑھ جائیں اور وہ اگر نہیں ملانا چاہتا اس کو مسئلہ سمجھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں نماز کے اعمال میں سے ہی ہے نا صف کو ملانا. نماز شروع ہونے سے پہلے ہے، نماز کے اندر بھی اگر ہے تو نماز کے اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صف کے مابین خلا کو پر کرتا ہے، یعنی کوئی بھائی فاصلے پہ کھڑا ہے تو وہ تھوڑا سا قریب ہو کے خلا کو پر کرتا ہے تو صرف اس خلا کو پر کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں. یہ نماز کے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احکامات بیان کر دیے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر صحابہ آپس میں اتنا جڑ کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کی قمیضیں بھی آپس میں چھج جاتی تھی اور ان کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے جڑ جا. آج ہم میں سے کوئی ٹخنوں کے ساتھ ٹخنا ملا سکتا ہے؟ صحابہ رسول اللہ کا قول نہیں سنتے تھے نا، بس اس کے اوپر شدت سے عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے تھے اور اس کو پوری طرح اختیار کرتے تھے. ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں تو دوسرا ایسا ہی بیچارے کو جیسے کرنٹ لگ جاتی ہے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک بندے کا تجربہ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، تو اس کو آپ ابلاغ کریں، اس کو آپ سمجھائیں، اس کی نماز کو بھی اس نماز میں ڈسٹرب نہ کریں. نماز کے بعد اگر آپ اس کو کہہ دیں بھائی صفے ملا لو، بھائی اس طرح کر لو، بھائی یہ کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملانے کے بارے میں یہ فرامین ہے اور جو خلا کو پر کرتا ہے اس کے بارے میں یہ فرامین ہے. اور میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، یہ طویل باب ہے صرف چند باتیں رکھتا ہوں، کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نفسیات کو اور اللہ بھی انسان کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا. اللہ نے بنایا جو دو نمازیں جو انسان کے لیے مشکل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان میں اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا ہے. وہ کون سی دو نمازیں؟ ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری بھی بہت ہیں. بلکہ ایک نماز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کیا فلاں موجود ہے فجر میں؟ کیا فلاں موجود ہے؟ نہیں. تو کہا یہ نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری ہے. گویا جو فجر میں نہیں آ رہا رسول اللہ اس کو منافق کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، صرف باجماعت نماز ادا کرے بس، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، آدھی رات کا قیام. اور جس نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا باجماعت مسجد میں، یہ عورتوں کے لیے گھر بیٹھے فضیلت ہے لیکن ان کے فضائل میں وقت ہے. یہ جتنی باتیں مردوں کے لیے مسجد میں ہیں فضیلتوں کی، وہ عورتوں کے لیے اپنے گھر میں ہیں لیکن وقت کے ساتھ خاص ہیں. ہاں مغرب کے وقت مغرب پڑھیں، عشاء کے وقت عشاء پڑھیں گی، تخیر قضا کر کے نہیں، تو پھر یہ اجر و ثواب گھر بیٹھے بھی پالیں گی. کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھی رات کا قیام اور فجر کی نماز پڑھنے سے پوری رات کے قیام کو صرف دو فرض نمازیں. ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نماز کے لیے حاضر نہ ہوا، حضرت عمر چلے گئے اور پوچھا وہ آیا نہیں، کہا وہ ساری رات قیام کرتا رہا. حضرت عمر نے کہا ساری رات کے قیام سے بہتر تھا کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا، آج کے بعد ناگا نہ کرے. تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اور یہ نمازوں کے جو فضائل و مناقب ہیں، اکیلی فجر کی نماز، اور ان فجر اور عشاء کی نمازوں کے بارے میں اور بھی متعدد حدیثیں ہیں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور کی بشارتیں ہوں جو تاریک راتوں کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ عشاء کی اور فجر کی. اور اگر تمہیں پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز کا اجر و ثواب اور فضیلت کیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ کہے ہیں، اس کے دو معنی نکلتے ہیں جو لفظ کا ہے کہ تم گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے، گھٹنوں کے بل گھسٹنے سے مراد جب بچہ شروع میں ابھی چلنا شروع نہیں کرتا تو وہ کرالنگ کرتا ہے، وہ رڑتا ہے، وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا گھٹنوں کے بل چل کے بھی آنا پڑے نا تمہیں پتہ چل جائے اس کی فضیلت کیا ہے. گائے کا ایک پاوا پکا ہو یا بکرے کا، اس کے اوپر گوشت کی بوٹی ہو، تم حاضر ہو جاتے ہو. اگر تمہیں پتہ لگے فجر اور عشاء میں جو فضیلت ہے تو تم اپنے گھٹنوں کے بل چل کے آؤ. اور دوسری بات جو کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی سرین کے بل. اور سرین کے بل کون چلتا ہے؟ معذور جو ہوتے ہیں نا، جن کی ٹانگیں کٹی ہوں، وہ اپنے دو ہاتھوں کو اپنی پشت کو زمین پہ رکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یا گھٹنوں کے بل چل کے آؤ یا اپنی پشتوں کے بل رڑتے ہوئے پہنچو. تمہیں اگر فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت کا ادراک اور شعور ہو جائے. کیوں؟ یہ کل قیامت کے دن ہر بندے نے اپنے نور کی روشنی میں چلنا ہے. ہر بندے نے اپنے نور کی روشنی میں چلنا ہے. جو بندہ جتنا عمل کرے گا اتنا اس کا نور ہوگا. اس دن روشنی کہیں سے نہیں ملنی. سورج سوا نیزے کا مطلب یہ نہیں کہ روشن ہوگا، روشنی انسان کے اپنے اعمال کی ہوگی. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے اپنے ہی نور آگے اور پیچھے ہو رہے ہوں گے. بعض لوگ ان کے نوروں میں چلنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے پیچھے چلے جاؤ. یہ نور دنیا سے ملتا ہے اور یہ نور ان کو ملتا ہے جو فجر اور عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ان کو ملتا ہے. ہر بندے کا نور اپنے عمل کے مطابق ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلتا ہے، آسمان سے ایک پروٹوکول کا فرشتہ، پروٹوکول کا محافظ فرشتہ علم بردار جھنڈا لگا کے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے وہ جھنڈا اٹھا کے اس کے آگے آگے چلتا ہے. اس کا ایک نمونہ کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہے؟ آگے ایک جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، علم لہرا کے کھڑا ہوتا ہے. آپ کے آگے پیچھے ایک جھنڈے والی گاڑی ہو یا محافظ مل جائے، آپ اتراتے پھرتے ہیں. اس بندے کے نصیبے کا کیا کہنا جو وضو کر کے گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے. اللہ آسمان سے پروٹوکول کا فرشتہ نازل کرتا ہے جس نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اس کا محافظ ہوتا ہے. اور وہ بندہ جب تک مسجد میں جاتا نہیں ہے اس کے آگے آگے چلتا ہے. جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے؟ نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے اور بندے کے واپس نکلنے کا انتظار کرتا ہے. اور جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچتا اس کو یہی پروٹوکول دیتا ہوا اس کے گھر میں چھوڑ کے آتا ہے. یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. صرف ایک فجر کی نماز پڑھنے، میں آپ کو صرف اندازہ یا خیال ہی ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ اصل اجر و ثواب کیا ہوگا. آپ نوافل کے اعتبار سے صرف جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی باجماعت، اس کے بعد وہ سورج کے طلوع ہونے تک وہیں بیٹھا رہا، یعنی مسجد میں بیٹھا رہا، باتھ روم جا سکتا ہے، ذکر اذکار کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا رہا، اس نیت سے کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا، اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا، میں 2 رکعتیں پڑھوں گا. اس نیت سے مسجد میں بیٹھا ہے، صرف اس نیت سے. اگر وہ 2 رکعتیں ادا کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حج و عمرے کا مکمل ثواب دے دیا جائے گا. یہ نفل نماز ہے کہ فرض ہے؟ نفل نماز فجر کی جماعت کے بعد بیٹھ کے انتظار کر کے پڑھنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے اور 2 رکعت پڑھ لی تو حج و عمرے کا ثواب مل گیا. تو جو فرض ادا کیا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے ثواب کا میں اور آپ ادراک اور شعور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جنت کے اندر بہت بہت بلند درجے بھی ہوں گے لیکن ملنے اسی کو ہیں جو نمازی ہے اور ملنے اسی کو ہیں جو مسجد کا باجماعت نمازی ہے. یہ بھی خام ہے علی اور معاشرے میں غلط العام ہے. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، جیسے مسلمان اور اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح مرد کی نماز مسجد کے بغیر مکمل نہیں ہے. یہ فلسفہ بھی باطل ہے میرے بھائیوں. اور اشراق کی صرف یہ فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حج و عمرے کا ثواب مل گیا. پھر آگے کیا کہا دوسری حدیث میں؟ ایسے حج و عمرے کا ثواب ملا جن کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا. اب آپ بتائیے، آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کریں، کیا یہ گارنٹی ہے اللہ نے قبول کیا؟ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ان 2 رکعتوں کی گارنٹی اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو دے دی ہے. جس نے یہ 2 پڑھ لی اس نے ایسا حج و عمرہ کیا جو اللہ نے قبول کر لیا ہے، قبول شدہ. اور پھر اسی پر بات پھر کری
4 اسماعیل کی اولاد کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب ہے صرف 2 رکعتوں کے ساتھ۔ اسماعیل کی اولاد کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسماعیل سے زیادہ حسب و نسب میں کوئی عالی سلسلہ اولاد آدم میں موجود نہیں ہے۔ ابراہیم ان کے والد ہیں، اور ایسے عظیم الشان پیغمبر اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ جب پیدا ہوئے، جب نبوت مل گئی، اس کے بعد قیامت تک کوئی ایک نبی بھی ان کے نسب سے باہر نہیں آیا۔ بتائیے اتنا عالی نسب، اس نسب میں سے اگر کوئی 4 غلام بیٹے ہوں، ان کو کوئی آزاد کروائے تو اشراق کے 2 نفلوں کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اگر اشراق کی 2 رکعتوں کا اجر و ثواب یہ ہے تو فرض نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ آپ نے خود ہی آئیڈیا لگانا ہے اور اندازہ لگانا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی نماز صرف مسجد میں فرض کی، اور اس کے دلائل بھی بے شمار اور متعدد ہیں۔ پہلی بات، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا کہ اکیلے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے۔ پھر قرآن پاک میں صلاۃ خوف ہے۔ یہ ایک جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، یہ ایک مفصل مضمون ہے، صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں۔ صلاۃ خوف ہے، وہ کس عالم میں ہے؟ جنگ میں۔ جنگ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے ثابت ہے۔ پہلے 1 رکعت ایک لوگوں نے پڑھنی ہے اور دوسری رکعت دوسرے لشکر کے حصے نے پڑھنی ہے۔ اگر نماز باجماعت بندہ مومن پہ فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی ادھر چلنا ہوتا تو حالت جنگ جس میں جان جانے کا اندیشہ وہاں چلتا کہ رسول اللہ جنگ میں کہتے اپنی اپنی نماز پڑھ لو۔ وہاں پہ بھی کیا کرائی؟ جماعت کرائی، اور جماعت کا طریقہ امت کو بتایا کہ حالت جنگ بھی ہو تو نماز قائم کرنی ہے کس کے ساتھ؟ باجماعت، 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 اس کے بغیر نماز نہیں قائم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مجھے بتائیے، ایسے نماز کے اندر انسان قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے؟ نماز کھڑی بھی ہے، انسان مڑ کے باہر چلا جائے آ جائے۔ یہ باجماعت نماز اتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی وجہ سے صلاۃ خوف میں اس طرح کے اعمال کی بھی چھوٹ دے دی کہ یہ کر لو لیکن نماز باجماعت نہیں چھوڑنی۔ ایک گروپ پورا منہ موڑ کے واپس چاہے چلا جائے لیکن نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے باجماعت نماز کو یہ سمجھا ہوا کہ جیسے یہ بس افضلیت کا کام ہے، اللہ کی قسم افضلیت کا کام نہیں ہے۔ بندہ مومن کے اوپر نماز باجماعت ہی فرض ہے۔ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد، یہ مساجد کو قائم کرنے کا مقصد، دین اسلام میں یہ کمیونٹی سینٹر بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب دل کیا مسجد میں آگے۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے مسجد میں 5 وقت حاضری دینی ہے، پورے دن میں 1.5-2 گھنٹہ آنے جانے کا ملا کے اگر آپ کے پاس اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا، آپ عمل کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور آپ نے آج یہ ارادہ پختہ کرنا ہے کہ ہم نے نماز اگر ادا کرنی ہے، ایک تو پہلی بات نمازیں 5 ادا کرنی ہے، پھر دوسری بات یہ ہے وہ 5 نمازیں ہم نے مسجدوں میں ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، اور آپ کو ان کی شان و عظمت کا پتہ ہے، واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اعراض کیا، کفار مکہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم آگے تو رسول اللہ کو ہلکی سی ناگواری گزری کہ میں اتنے روسا قریش کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آباسا وتولی۔ پیارے حبیب، آپ کا یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پہ ناگواری کا جو اظہار ہے یہ آپ کے رب کو پسند نہیں آیا۔ یہ اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے، یہ 4 حدیثیں ہیں جن کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 ان 4 حدیثوں میں کسی حدیث میں 4 عذر بیان کیے، کسی میں 5، کسی میں 3، یہ کل ملا کے 7 عذر بیان کیے۔ 7 عذر۔ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں نبینا ہوں۔ نبینا تو آپ کو پتا ہے وہ تھے ہی، نبینا بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول ہڈیوں کمزور پڑ چکی ہیں، ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے لے کے مسجد میں آ سکے
اور میرے ساتھ واپس جا سکے۔ اے اللہ کے رسول میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے گھر اور مسجد کے درمیان جڑی بوٹیاں جھاڑیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس میں کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول مدینہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ درندے پائے جاتے ہیں۔ 7 عذر بیان کیے، 7 عذر۔ تیرے اور میرے پاس کتنے عذر ہیں؟ طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہلکی سی بھی نزلہ ہو گیا ہے، مسجد جانے سے میں عاجز ہوں، مسجد جانے سے میں قاصر ہوں، یہ شرعی عذر ہے؟ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ یہ بوڑھا جو نابینا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، یہ رسول اللہ کے پاس آ کے اجازت مانگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اچانک اجازت دی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، محدثین نے لکھا بھی ہے کہ اجازت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس تھا۔ رسول اللہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، جو قبول ہوتا تھا اللہ اس کو جاری رکھتا تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ نے جو اجتہاد کیا کہ اتنے عذر پڑھ لے، محسوس ہوتا ہے آسمان سے وحی کا نزول ہوا، اور رسول اللہ نے کہا ٹھہر جا، پہلے کہا اجازت ہے اور پھر کہا رک جا، رک۔ کیا اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ تیرے گھر تک پہنچتی ہے؟ جی ہاں، اے اللہ کے رسول اذان کی آواز تو آتی ہے۔ یہ جو 4 روایات آپ کے سامنے مفہوماً بیان کی ہیں، لا اجد لک رخصا، ما اجد لک رخصا، تو پھر فاجب فاتحہ، یہ سارے الفاظ حدیث کے ہیں۔ پھر اے عبداللہ ابن ام مکتوم، میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، تجھے آنا پڑے گا، تجھے اس اذان کا جواب دینا ہوگا، تجھے اس اذان کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل کے آنا پڑے گا، چاہے تیرا قائد نہیں ہے، چاہے رستے میں جڑی بوٹیاں، چاہے کھجور ہے، چاہے تو بیمار ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ امام مسجد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کان سے ٹکرا رہی آواز، آنکھ نہیں کھل رہی، نیند نہیں کھل رہی، بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ جس بندے کی عصر کی نماز ضائع ہوگی، اس کے لیے اس کی ساری دنیا مال ہلاک ہونے سے زیادہ بدتر ہے، ایک نماز فوت ہونا۔ اور آپ اور میں کیسے غافل ہیں، اور ہمیں یہی احساس نہیں ہے کہ بندہ مومن کی نماز مسجد میں فرض ہے، اور اس کے دلائل متعدد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد ہممت کا لفظ بھی بولا ہے، میں نے پختہ ارادہ کیا، پختہ ارادہ، میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ کسی بندے کو امام بناؤں اور ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں کے مرد فجر اور عشاء کی نمازوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو ان کے اوپر سے آگ لگا دوں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، میں نے اور آپ نے عام فہم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ہے، مالی سزا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ اللہ کی قسم نہیں، حدیث کے الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، علیہم، کہ میں ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا کے راکھ کر دوں، صرف گھروں کو نہیں، ان کو بھی ان کے اندر زندہ جلا کے راکھ کر دوں۔ جو بندے فجر اور عشاء کی نماز میں مسجدوں میں نہیں آتے، یہ مولوی کا فتویٰ ہے؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ پختہ کر لیا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، ان بندوں کے اوپر پختہ ارادہ کر لیا۔ اور یہ ارادہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ جو بندہ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا یا فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا، میں عمر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ اور یہ صرف حضرت عمر نے نہیں کیا، امیر مکہ عتاب نے، جن کو امیر مکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، انہوں نے مکہ جا کے جو پہلا اعلان کیا وہ یہ تھا، اے قریش مکہ سن لو، مجھے رسول اللہ نے امیر بنایا ہے، جو بندہ نماز میں حاضر نہیں ہوگا میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نظام صلاۃ قائم کرنے کی۔ مجھے بتائیے کہ یہ حدیث بھی اگر نماز کی اجازت ہوتی گھر میں پڑھنے کی، ایمانداری سے بتائیے، تو رسول اللہ آگ لگاتے؟ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافقوں پہ باری ہے، مسجدوں میں نہیں آتے؟ کبھی نہ کہتے۔ اگر نماز کی اجازت ہوتی گھر میں پڑھنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کرتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ان کی بیماری کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتی؟ تو امی عائشہ نے جو واقعہ بیان کیا، انسان زاروں کتار رو پڑے۔
रसूल अल्लाह के ऊपर बेहोशी तारी है और रसूल अल्लाह एक ही जुमला बोल रहे हैं, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। रसूल अल्लाह ने कहा टब लाओ, मैं गुस्ल करूं। रसूल अल्लाह ने गुस्ल किया और नमाज के लिए खड़े होने लगे, बेहोश हो गए। यह 3 दफा हुआ और हर दफा जब होश आया तो क्या पूछते थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं, अल्लाह के रसूल आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नकाहत का आलम शदीद हो गया तो कहा मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को आगे करो, वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर ने भी कहा, और ये रिवायत अलग एक किस्सा है, हज़रत उमर को हज़रत अबू बकर ने कहा आप पढ़ाएं, हज़रत उमर ने कहा आपका हक औला है। और जब रसूलुल्लाह को कहा गया कि अबू बकर नरम दिल हैं, आपके मुसल्ले के ऊपर खड़े नहीं हो सकेंगे, उमर को कहें या किसी और को कहें, तो या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुमिनून, रसूलुल्लाह के मुंह से ये अल्फाज निकले, अल्लाह भी और मोमिन भी मेरे मुसल्ले के ऊपर अबू बकर के अलावा किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो जहलम का राफदी मिर्जा इन सहाबा के बारे में जुबान दराजी करता है। इंशाअल्लाह हम रमजान में नमाज रोजा और तरावियों में मसरूफ थे, इसका सही ताकुब नहीं हो सका। अगर ईद तक ये बदबख्त लईन गिरफ्तार ना हुआ तो ईद के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तहरीक बबा होगी कि आईजी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा जब तक इस मलून को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। सब शामिल होंगे, हाथ उठाकर बद। इंशाअल्लाह कोई ये ना समझे कि हमने रमजान की वजह से तहरीकें चल रही हैं, अहले सुन्नत जाग उठे हैं। सहाबा के ऊपर तबर्रा करने की किसी को इजाजत इस वतन के अंदर नहीं दी जा सकती। मुझे बताइए, हम रोकते हैं अल्लाह के लिए गुस्ताही ना करो, हम फिरका वरीयत बुलाते। कैसा बदबख्त आदमी है, वो कहता है ये फिरका वरीयत बुलाते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के लिए आप सहाबा की गुस्ताही ना करें, ये फिरका वरीयत है। फिरका वरीयत ये है कि सहाबा के बारे में बकवास करना, मसलकों को गालियां देना, मौलवियों को कुत्ता कहना। ये किस कबील का इंसान है जो अपनी जात के बारे में, तेरा टीवी प्रोग्राम नहीं चला, ये मौलवी जी कुत्तों से बदतर है, इन्होंने मेरा टीवी प्रोग्राम नहीं चलने दिया। अपनी तेरी जात की बात आई तो तू इतना सेंसिटिव और हसास है, और तू कहता है ये सहाबा के बारे में हसास ना हो। तलहा जुबैर, अम्मी आयशा, सैयदना मीर माविया के बारे में बकवास करते हुए कहता है ये गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। ये इंशाअल्लाह ईद के फिलफोर बाद आईजी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। अल्लामा इब्तिसाम लाइज़ीर साहब ऐलान करेंगे, आप सब साथी शामिल होंगे, इसको भी कैफिर किरदार तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर के अलावा मोमिन भी और अल्लाह भी किसी को मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़ा होने नहीं देगा। फिर क्या बात यहां पे खत्म होगी? वाकया नहीं, अल्लाह की कसम अम्मी आयशा कहती हैं कुछ तबीयत बहाल हुई कुछ, तो रसूलुल्लाह 2 आदमियों को कहने लगे नमाज खड़ी हो गई है, मुझे मस्जिद में ले चलो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा कहती हैं अल्लाह की कसम मुझे आज भी याद है, रसूलुल्लाह के पैरों में इतनी जान भी नहीं थी कि वो कदम उठा सकते। मुझे आज भी दिमाग में वो लकीरें याद हैं जो रसूलुल्लाह के पांव के घिसटने से बन रही थी, और रसूलुल्लाह उस आलम में मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इस नबी का कलमा पढ़ के मस्जिदों से भागते हो, नजला हो गया है, आज मस्जिद में नहीं जाना। यह नबी किस बीमारी के आलम में मस्जिद की तरफ जा रहा है। मैं और आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, हर चीज अल्लाह ने दी है, नमाज भी घर में भी हो जाती है। यह किसी जाहल का फतवा है कि नमाज घर में हो जाती है, नमाज घर में नहीं होती, बंदा मोमिन की, बंदा मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, सफर में, या आरिफ साहब आगे, अच्छा, सफर में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सख्त नींद आई हुई है, जनाब अबू कतादा कहते हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह गिरने लगे थे। मैं बार बार पकड़ता था और मैं कहता था अल्लाह के रसूल सफर मुलतवी क्यों नहीं करते, रोक क्यों नहीं देते, रेस्ट क्यों नहीं कर लेते, पड़ाव डाल के सो क्यों नहीं जाते? तो रसूलुल्लाह एक ही जवाब देते थे, अगर सफर के दरमियान पड़ाव डाल दिया तो हमारे नमाज फजर का क्या बनेगा।
تو رسول اللہ کے صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کو اٹھا دیں گے، ہم آپ کو اٹھا دیں گے، ہمیں مقرر کر دیجئے۔ تو رسول اللہ نے پھر ان کی بات مانی، گرتے پڑتے اس وقت جب فجر کا وقت قریب آیا نیند نہیں پوری کر رہے کہ کہیں فجر مس نہ ہو جائے، اور بلال کو اور صحابہ کو اپنے اوپر گارڈ مقرر کیا کہ میری فجر کی نماز کو مس نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ کے رسول کا اور آپ کے پیغمبر کا طرز عمل نمازوں کے بارے میں کیا؟ حضرت عمر، سبحان اللہ، حضرت عمر کے جب طبیبوں نے یہ کہا نا کہ اگر ابھی ہوش نہ آیا تو جان چلی جائے گی، تو کہا ہوش کیسے آئے گا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا حیا علی الصلاۃ پڑھو، عمر بے ہوش بھی ہو جائے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ حیا علی الصلاۃ پڑھا تو عمر کے منہ سے نکلا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اچانک آنکھ کھل گئی، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ خنجر لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ صحابہ کا طرز عمل تو یہ ہے۔ سعید بن مسیب کو کہا گیا آپ اشوب چشم کا شکار ہو گئے ہیں، اشوب چشم ہے بیماری، آپ ذرا 2 دن وادیوں میں چلے جائیں۔ کہا 2 دن وادیوں میں جاؤں گا یہ 10 نمازیں مسجد سے رہ جائیں گی، میں نہیں جاتا۔ 40 برس تک ایک نماز میں بھی تکبیر تحریمہ سے پیچھے نہیں رہے، 40 برس میں۔ اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں 30 برس، 40 برس تو ان کے ساتھیوں نے گواہی دی نا، اپنے بارے میں کہتے ہیں 30 برس گزر گئے ہیں، 30 برس گزر گئے ہیں، جب بھی کسی باجماعت نماز کی اذان ہوئی ہے اللہ کے فضل سے مسجد میں موجود تھا، اذان کے وقت، تکبیر کی بات نہیں۔ اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، جو 40 دن باجماعت نماز کو ادا کر لیتا ہے اس کے دل سے نفاق ختم ہو جاتا ہے، جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ باجماعت، اللہ کے بندو آپ نے یہ کیا سمجھا کہ باجماعت نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہی نہیں؟ پہلے یہ ایک فلسفہ چلتا ہے کہ نماز جی 4 بھی پڑھ لو 3 بھی پڑھ لو، مولوی بڑا سخت ہے، فتویٰ دیتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، مولوی دیتا ہے فتویٰ، اور مولوی کو کیا ضرورت ہے تجھے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی؟ یہ اللہ کا، رسول اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، عقیدتاً، عقیدہ یہ رکھتے ہوئے کہ اسلام کو ہاں جو بندے غافل ہیں، سست ہیں، ان کے عقاب، ان کی وعیدیں الگ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، میں 4 پڑھتا ہوں، میں سست ہوں، میں غافل ہوں، اس بندے کا حکم الگ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کی بحث ہے کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا کہ نہیں، اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا کہ نہیں، یہ اس بندے کے بارے میں ہے جس کا عقیدہ 5 ہیں اور وہ غفلت کر رہا ہے۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ 5 نہ بھی پڑھے تو مسلمان مکمل ہے، وہ پکا بدبخت ملعون ہے، اس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔